السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ آج درس قرآن میں انشاءاللہ ہم ہمارے قرآن کا جو آخر کی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج اس کا ہم مختصر سی تفسیر اور اس کے معنوں کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور ناس، بجائے خود الگ الگ ہیں، دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ مصحف میں جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں الگ الگ ہیں، لیکن ان کے نام بھی الگ ہیں اور وہ مصحف میں بھی الگ ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک باہمی اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کے مضامین میں ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسب رکھتی ہے کہ ان کا ایک مشترک نام ہے، دونوں کا ایک نام رکھا گیا ہے۔ کتاب میں الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے ان کے، لیکن ان کے دونوں جو مضمون ہے، ان کا جو ٹرانسلیشن اگر آپ مفہوم دیکھتے ہیں تو دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اسی لیے اس مناسبت سے دونوں کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں معزتین۔ اس سورت کو ایک نام دیا گیا ہے معزتین، ان دونوں سورتوں کو یعنی پناہ مانگنے والی دو سورتیں رکھا گیا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت نازل ہوئی، دونوں صورتیں بھی ایک وقت نازل ہوئی، اور یہ دونوں صورتیں مکی صورت ہیں۔ سورۃ الفلق میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو مکمل یہ 11 آیتیں ہیں جو ایک وقت پر نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کی چیز فلاں کنویں میں، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ فلاں کنویں میں دفنا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا وہ کیا چیزیں تھی، وہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کنگھی کے دانت اور آپ کے داڑھی کے بال، جو کہ گانٹھیاں باندھ کر اور ایک موم کا پتلا بنا کر کہاں پر، ایک کنویں میں فلاں پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لانے کے لیے بھیجا، جس پر جادو کیا گیا تھا وہ منگوایا گیا۔ اس میں کیا تھے، کنگھی کے چند دانت تھے، بال تھے، اور جس پر 11 گھانٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ ایک ایک وہ کیا ہے، دانتوں سے 11 ایک ایک اس پہ ایک ایک گانٹی باندھی ہوئی تھی، تو ٹوٹل 11 گانٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ اور موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، جس میں ہے نہیں، موم کے پتلے میں کیا تھے، سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گراں کھلتی جاتی، یعنی گانٹ جو باندھی گئی تھی، وہ 11 گانٹیں جو باندھی گئی تھی، یعنی جیسے جیسے ایک ایک آیت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بتائے کہ آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک ایک آیت ان دونوں صورتوں میں سے پڑھتے تھے، ایک ایک گانٹ کیا ہے، آٹومیٹکلی کھلتی جاتی۔ تمام آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو تمام گانٹیاں بھی کھل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح محسوس ہوا، جب یہ گانٹیاں کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کیے جیسے کہ آپ کوئی چیز سے بندھے ہوئے تھے کچھ دنوں سے اور اب آزاد ہو گئے،
یعنی آپ کو کسی چیز نے جکڑا ہوا تھا، آپ دیکھیے آپ کو کوئی ٹائٹ پکڑ لے اور چھوڑ دے تو آپ کتنا ریلیکس فیل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت پیش آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کر سوتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ بڑی، جب ہم انشاءاللہ اس کے معنی اور مفہوم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ کتنی فضیلت والی صورتیں ہیں اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے کتنا باعث رحمت ہو سکتا ہے، ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ہر رات کو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سے پہلے ہم نے جو سورت پڑھی تھی، اور فلق اور ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر، آگے پیچھے جہاں تک اپنا ہاتھ جا سکتا 3 مرتبہ پھونک کر کیا کرتے؟ تمام جسم پر ملتے. ایک بار فلق اخلاص فلق ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، جسم پر ملتے، پھر اخلاص فلق ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پہ پھونکتے، پھر اپنے جسم کو ملتے. اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے. اور ایک چیز کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد، اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سنت ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور یہ 2 سورتیں معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھتے. اور لیکن فجر اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھا کرتے تھے. 3 بار فجر اور مغرب کے بعد. کیوں؟ کیونکہ جب صبح اور شام ہوتی ہے، جب دن بدلتا ہے تو تمام چیزیں گردش میں آتی ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان صورتوں میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے کہ کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی، صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یعنی پناہ مانگنا، پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا. میں پروٹیکشن طلب کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. دیکھیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے. انسان خود بخود محفوظ نہیں ہے. وہ دن یا رات کی آفتوں میں بعض نقصانات پہنچنے والے انسان ہو یا جن ہو، کئی مشکلات ہو، مختلف بیماریاں ہوں، یا کئی قسم کے آج کل تو وائرسز چل رہے، تمام چیزوں میں انسان کیا ہے؟ ملوث ہے، آٹومیٹکلی گھیرا ہوا ہے. تو اسی لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنے کی حدیثوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائے ہیں کہ ان صورتوں کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں. تو یہاں پر آیت میں، پہلی آیت میں بول رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب کی. جب رات کو پھاڑ کر جب صبح نکلتی ہے تو اس رب کی میں پناہ میں آتی ہوں. من شر ما خلق، ہر چیز کے برائی سے، ہر چیز کے شر سے. دیکھیے ہر وہ تکلیف دینے والی، شر کے معنی ہے برائی، برائی یعنی برائی یا تکلیف کو کہتے ہیں وہ ہر چیز جس کا انجام کے لحاظ سے وہ بری ہو یا شر ہو. ہر چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہو، انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، پرندے ہو، چرند ہو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے وہ تمام چیزوں کے شر سے، ان کی برائیوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں. چاہے وہ انسان ہمارے لیے کوئی برائی چاہتا ہو، یا پھر کوئی جانور، یا پھر کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، کچھ بھی چیز کا شر جو ہے وہ شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہ رہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں شر سے، غاسق اذا وقب، اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وقب کے معنی ہے چھا جائے، اندھیرے کے شر سے چھا جائے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگو. یہی غاسق ہے جو جب اس کی روشنی تھمتی ہوتی ہے، یعنی رات کا وہ وقت جو جنوں اور انسانوں اور شیطان کیا ہو جاتے ہیں، چاروں طرف پھیل جاتے ہیں. جو انسان ہوئے، جو شر والے انسان ہو، جن ہو یا شیاطین ہو، وہ رات میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی رات ہو جاتی ہے وہ پھیل جاتے ہیں. اور اسی وقت کیا ہے معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ کفر ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے، شر کے کام ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. دیکھیے رات کا ہی جیسا ہی وقت ہوتا ہے جب ہی چوریاں ہوتی ہیں، خیانت ہوتی ہے، اور بری بری چیزیں جو فحش، بے حیائی، شراب نوشی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے،
ہاں فلم دیکھتے ہیں لوگ، یہ سب چیزیں کیا ہے، رات میں شر کا کام کرنے کے لیے سب کے لیے آسانی، شر جو ہے رات میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو وہ اندھیرا، جب رات کی تاریکی کا جو اندھیرے کا جو شر ہے، اس شر سے ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس آیت میں پناہ مانگنا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور کیا اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، نفاسات، اور شر سے کس کے، نفاسات پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد، جب ان کے گروہوں میں، یعنی گنڈے جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، وہ جب وہ لوگ برائی کا ارادہ کر کر جب جادو کرتے ہیں، جب پھونک مارتے ہیں گانٹھی مار کر، تو ان کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ سے پڑھ پڑھ کر یہ پناہ مانگ رہے کہ پھونک مارنے والی، یعنی دیکھیے جادو کیا ہے، ایک بڑی آزمائش ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کا کیا ہے معلوم ہے، جو بہت بہت پختہ ہوتے ہیں عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں، جہاں پر جادو کا جب مسئلہ آ جاتا ہے نا، اچھے اچھے لوگوں کا کیا ہے عقیدہ جو ہے ڈگمگا جاتا ہے، یعنی وہ علاج کے لیے، یہ مصیبت سے، یہ پریشانی سے، جادو کی جیسی پریشانی سے علاج پر دور ہونے کے لیے، علاج کے لیے غلط کاموں کا اختیار کر لیتے ہیں، کسی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اس سے بچاؤ وغیرہ وغیرہ، تعویذ گنڈے وغیرہ لٹکا لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بہترین صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کہا ہے کہ ان کے ذریعے سے پناہ مانگو، تو بہترین آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے پناہ مانگی، تو ہمارے پاس بھی ہے نا بہترین۔ تو جب جو چیز پھونک مارنے والے پھونک مارتے، تو ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب وہ حسد کریں۔ حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ دیکھیے حسد کیا ہے، سب سے پہلے حسد کو سمجھیے۔ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص، غور سے سنیے، حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی آپ کو ملی ہو، جیسے کہ فار ایگزامپل گھر، گاڑی، فون، پیسہ، کپڑے، اولاد، بینک بیلنس، عزت، شہرت، خوبصورتی، مال، متاع، یہ ساری چیزیں آپ کو جب مل گئی، یہ تمام نعمتیں ہیں، ابھی کئی نعمتیں ہیں گنائیں تو، اگر ایسی کوئی نعمت آپ کے پاس ہے تو میں بتا رہا ہوں، نعمت سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی شخص یہ چاہے جو نعمت دوسروں کو ملی ہے، یعنی کسی کے پاس یہ تمام نعمتیں ہیں، دوسروں کو ملی ہے، اس سے وہ چھن جائے، یہ حسد ہے۔ یعنی جو نعمت دوسروں کو ملی اب میرے پاس نہیں ہے، تو میں ان کو دیکھ کر حسد کر رہی ہوں کہ ان سے وہ چیز کیا ہے، چھن جائے، یا چھن جائے اور کیا ہو، مجھے مل جائے، ان کے پاس سے چلے جانا اور میرے کو مل جانا، یا پھر کم از کم ان سے تو بھی چھن جائے، ان کے پاس سے چھن کے میرے پاس آ جائے، یا پھر میرے پاس بھی نہیں آ رہی تو ان کے پاس بھی نہیں رہنا، یہ حسد ہے۔ حسد یا تو آپ کا نام یا کام خراب کرے گا، آپ کا اگر آپ نام والے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھے کام کرنے والے ہیں، یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا پھر آپ کا کام خراب کرے گا، یا نہیں تو نہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ حسد یہ چیز ہے۔ تو دیکھیے کہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، تو اس سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیشہ حسد کرنے سے بچیں خود بھی، اور دیکھیے اپنا محاسبہ کیجئے، چیک کیجئے، کہیں میں اس دائرے میں تو نہیں ہوں، میں کسی کی چیزوں کو دیکھ کر جلتی ہوں، یہ سوچتی ہوں کہ وہ چیز ان سے چھن جائے، یا پھر کوئی علم سے نوازا جاتا ہے، کوئی حکمت سے، کوئی شہرت سے، کوئی عزت سے، کوئی مال سے نوازا جاتا ہے، اور یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس سے چھن کے اللہ میرے پاس آ جائے، یا پھر کم سے کم ان کے پاس تو چھن جائے۔ اگر ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور پلٹی اللہ حسد کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اگر ہے تو وہ چیز کو ختم کیجئے، نہیں ہے تو ہم کیا ہے، اللہ سے اس کی بار بار پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سورۃ الناس، اس کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کرتی ہیں، پناہ طلب کرتی، 3 صفات سے پناہ طلب کرتی۔ سب سے پہلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی۔ لوگوں کا رب یعنی لوگوں کی پرورش کرنے والا رب،
ایک تو یہ سب سے پہلے لوگوں کے ہر ایک کی پرورش، ہر ایک کے ذرے ذرے کو بڑھانے والا، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. آج دنیا میں کہتی ہوں 700 کروڑ لوگ ہیں، ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے لوگوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. آج سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو ویسے رب کی پناہ میں ہمیں آنا ہے. ملک الناس یعنی بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے. یعنی انسانوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کی پناہ میں آتی ہوں میں. الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ معبود ہے. تو اس الہ کی میں کیا ہے؟ پناہ میں آتی ہوں تمام قسم کے شر سے. آگے شر کون سے شر ہیں وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، من شر الوسواس الخناس، اور شر سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں. خناس، خناس کسے کہتے ہیں؟ چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے. میں شر سے پناہ مانگتی ہوں وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے. ظاہر ہونے کے بعد حملہ کرنا ایک ہے، اور چھپ چھپ کر حملہ کرنا ایک ہے. یعنی وسوسہ، دل میں وسوسہ پیدا کرے، انہوں ایسا کئی کو کرے، کئی کو کرے کی کیا ہے کی اب میرے کچھ دیکھ کر انہوں دروازہ بند کرے. شاید وسوسے، وسوسے لوگوں کے بارے میں خیالات، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں لوگوں کے. خناس جو چھپ چھپ کر، چاہے وہ انسان میں سے ہے اور جنوں میں سے بھی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. اور وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں. محسوس کیجئے، کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارا دل کیا ہے؟ سینے کا آنگن ہے. دل بہت صاف اور شفاف ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ مثبت سوچ سوچنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب پازیٹیو تھنکنگ ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے تو یہ وسوسے جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ فلاں ایسا کرے، فلاں یہ کرے، میں کچھ دیکھ کو کرے، انہوں میر کچھ بولے، ایسا چھوا ویسا چھوا، یہ وسوسے بڑی خطرناک. یہ کیا کرتا ہے معلوم ہے ہمیں؟ کنودیت یعنی ناشکری پر لے جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا، ہمارے ساتھ ہی لوگ ایسا کیوں کرتے؟ تو یہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسے شر سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین دے رہے ہیں. من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں. دونوں کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے. ان صورتوں کی فضیلت یہ ہے، میں فضیلت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گی. ان صورتوں کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بحقی میں ابن عابس جہنی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں جس کے ذریعے لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے؟ ابن عابس سے سوال کیا. تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں معوذتین ہیں جس سے پناہ مانگنا ہے. کوئی بھی شر ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اگر کوئی چیز سے شر سے پناہ مانگنا چاہتے ہو، جادو ہو، تعویذ، گنڈے، شیطان، حاسد، نظر بد، تمام چیزوں کے شر سے اگر پناہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ معوذتین، یہ دونوں صورتوں سے ہمیں پناہ مانگنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. یعنی یہ صورتیں نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دعا کرتے تھے جنوں سے، شیطانوں سے، ان کی نظر سے، جن اور شیطان کی نظروں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سے دعا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں یعنی معوذتین نازل ہوئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ذریعے سے اپنی دعا مانگی. اس کے بعد آپ نے الفاظ میں دعا مانگنا، دعا کے کلمات مانگنے چھوڑ دیے. بس آپ یہی صورتوں کا ورد کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. آپ الگ سے نظر بد اور شیطان کے شر سے پناہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی نہیں مانگی.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، یعنی مرض الموت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کی تکلیف شدت سے بڑھتے گئی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ کے جسم پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھونکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حصول برکت کے لیے، یعنی جلد سے جلد شفا ہو اس واسطے آپ کے جسم پر، یعنی اپنا ہاتھ آپ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ نہیں پھیرتی، بلکہ وہ پھونکتی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر انہی کے ہاتھ کو پھیرا کرتی تھی۔ یہ ایک بہترین صورتیں ہیں، یہ دو صورتیں جو کیا ہے معلوم ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے دو تین چیزیں بتائی ہے آج کے اس میں، کہ فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک ایک بار سورۃ الفلق اور ناس پڑھنا ہے، تاکہ ہم یہ تمام قسم کے شروں سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، رات کو سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس چیز کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے، آج سے اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔